ہم دیکھیں کیا ہم اپنے مسلمان کو اپنے ایذا سے بچا رہے ہیں؟ آقا دو جہاں رحمت للعالمین کا حدیث مبارک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جو کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان کے نقصان سے بچائے، اذیت سے بچائے۔ تو جو لوگ اذیت دیتے ہیں، جن لوگوں کا سارا ذہن سارا دن اسی سوچ میں گزرتا ہے میں کسی محلے والے کو تنگ کروں، میں کسی رشتہ دار کو تنگ کروں، کسی کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، کسی کے خلاف حسد میں مبتلا رہتا ہے، تو وہ اس حدیث سے خارج ہے۔ تو جب ہم آپس میں بٹے رہیں گے، نفرتوں کا شکار رہیں گے، تو ہم بنیان و مرصوص کبھی نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک تو محبت ان سے کرتے ہیں جو بنیان و مرصوص ہیں، جو سیسا پیلے دیوار ہیں۔ ان کا مقصد کیا؟ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، آقا دو جہاں کی شریعت اس سرزمین پہ نفاذ ہو، اللہ کا نظام چلے۔ تو ہم دنیا پہ اللہ کا نظام تو بڑی دور کی بات ہے چلائیں گے، پہلے آپ اپنے 6 فٹ جسم کے اندر اللہ کا نظام تو چلائیں۔ کیا ہم 5 وقت کے سچے نمازی ہیں؟ پہلی صدا پہ اللہ اکبر پہ ہم سارے کام چھوڑ کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، مؤذن پکار رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ دکان میں کامیابی نہیں ہے، کاروبار میں کامیابی نہیں ہے، نماز میں کامیابی ہے، جلدی پہنچو۔ لیکن عمل سے ہم مسلمان، میں اور آپ سب شامل ہیں، یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں نہیں دکان میں کامیابی ہے، فی الحال نماز میں نہیں ہے۔ جو دکان بند نہیں کرتا وہ عمل سے یہی ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ دکان میں کامیابی ہے۔ تو میرے بھائی، بنیان و مرصوص ہم تب بنیں گے جب ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، جب ہم اپنے کان لگا کر علماء کی باتیں سنیں گے، جب ہم من و تن سے علماء کی باتیں مانیں گے، جب ہم کہیں گے کہ ہاں علماء سچے ہیں۔ دشمن بیرونی سازشیں کی سب سے بڑی محنت یہی ہے کہ کسی طرح ان کے ذہنوں کو انتشار میں مبتلا کر دیں، کسی طرح علماء کی نکتہ چینی کر کے ان کے عیب نکال کر عوام کے سامنے بکھیریں تاکہ عوام علماء سے دور ہو جائے۔ لیکن آقا دو جہاں نے ہمیں اور آپ کو بتایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب بھی کوئی نبی اپنی امت کو دین کا پیغام پہنچا کر پرچار کر کے چلے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ علماء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جو ہمیں قرآن سے جوڑیں گے۔